محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت بلا شک و شبہ کائنات میں سب سے زیادہ با کمال اور با وصف شخصیت اور ذات تھی۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میں سے بنی نوع انسان میں سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل، اللہ کے سب سے مقرب اور سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ کی ذات والا صفات، اس کی کچھ خصوصیات، اس کے کچھ امتیازات ہیں، کچھ ایسے اعزازات ہیں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اگرچہ گزشتہ تمام انبیاء اور رسول اللہ رب العالمین نے ان کو کچھ نہ کچھ خاص اوصاف دیے تھے، ان کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں اللہ نے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے خواص، آپ کے اعزازات، کمالات پچھلے تمام انبیاء سے بڑھ کر اور منفرد اور جدا ہے۔ ہم صرف ان خصوصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کمالات کا تذکرہ کر رہے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ تمام خاصیتیں، وہ تمام خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں جو گزشتہ تمام انبیاء میں تھیں، لیکن ان سے بڑھ کر صرف وہ کمال اور وہ اعزاز اور وہ خاصیت جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھی اور اس میں آپ کا کوئی اور ثانی نہیں تھا، ان چند خصوصیات کا تذکرہ اللہ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہر شخص کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت حاصل کرے، ان کا صحیح تعارف حاصل کرے، ان کی ذات، ان کی شخصیت، آپ کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ، اس سے صحیح واقفیت حاصل کرے۔ کیوں کہ آپ سے محبت، آپ سے تعلق، آپ سے نسبت، یہ ہمارے ایمان کا مرکزی بنیادی محور ہے، مرکز ہے، اور یہ محبت تبھی حقیقی ہو سکتی ہے، اصولی ہو سکتی ہے جب اس کے پیچھے علم ہوگا، جب اس کے پیچھے تعارف ہوگا کہ میں اپنے نبی سے محبت کیوں کرتا ہوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق اور ان کے اوپر جان فدا، جان نچھاور، جان نثار کر دینے کا جذبہ کیوں پیدا ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کیا کمال تھے، ان کے اندر کیا خاص بات تھی کہ ان کے لیے جان دی بھی جا سکتی ہے اور ان کے لیے جان لی بھی جا سکتی ہے۔ آخر کیا ایسا کمال، ایسے کیا خواص تھے؟ تو یہ صرف وہ خصوصیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں منفرد اور ممتاز تھیں، ان میں سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ میں رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کی آمد کی اطلاع گزشتہ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دیتے آئے، اور اللہ رب العالمین نے خود تمام انبیاء سے اس بات کا اقرار اور وعدہ لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد رسول اللہ میرے آخری نبی، پیارے محبوب نبی آ جائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد اور نصرت کرو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بڑی خاصیت، پچھلے تمام انبیاء جو تھے اپنی قوم اور اپنے علاقے کی طرف نبی تھے، جبکہ محمد رسول اللہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں اور جنوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ کافۃ للناس رسول اللہ علیکم جمیعا، عالمگیر نبی اور قیامت تک نبی۔ آپ کی نبوت نہ کسی علاقے تک محدود ہے، نہ کسی وقت تک محدود ہے، نہ کسی قوم تک محدود ہے۔ کالا ہو، گورا ہو، ایشیا کا ہو، یورپ کا ہو، عرب کا ہو، افریقہ کا ہو، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بڑی خاصیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، آپ کی حیات طیبہ کی، آپ کی عمر کی اللہ نے قسم اٹھائی۔
آپ کے شہر کی جو آپ کی جائے پیدائش ہے مکہ کی، اس شہر کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک بڑی خاصیت اور ان کا ایک خاص امتیاز کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو، آدم علیہ السلام کو، ابراہیم کو، نوح کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، اولو العزم بڑے پیغمبروں کو اللہ نے قرآن میں نام لے کر پکارا۔ لیکن جب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب نام لے کر نہیں کیا۔ آپ دیکھیے نا، ایک شخص کے پاس مختلف لوگ اس کے ملازم ہوں، یا ایک استاد کے پاس مختلف شاگرد ہوں، اور وہ مختلف لوگوں کو ان کو نام لے کر بلائے، او خالد، او بھائی طارق، او فلاں فلاں، اور ایک شخص کو نام سے نہ بلائے، اس کے وصف سے بلائے، او ذہین آدمی، او چلاک آدمی، او پیارے بچے، تو زیادہ تعلق اور زیادہ عزت کا اظہار کس بات میں ہے کہ اس کو وصف سے پکارا جائے، نام کی بجائے اس کو اس کی خصوصیت سے، اس کو اس کی صفت سے پکارا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، کہیں پر بھی یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی میں آپ کو کافی ہوں، حسبک اللہ، میں آپ کو کافی ہوں، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں میں سے جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں ان کو بھی کافی ہوں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے دعا مانگی، جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا، حسبنا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو کہا، میں اللہ ہمیں کافی ہے، دعا خود مانگی کہ اے اللہ تو مجھے کافی ہو جا، حسبی اللہ۔ اور غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام نے یہ دعا مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ کو میں کافی ہوں، اے نبی تجھے اللہ خود کافی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے مخاطب کرنے کی بجائے یا ایھا النبی، قرآن مجید میں 3 جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام آیا ہے۔ آپ کو یہ اشکال بھی واضح کر دوں کہ آپ کہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کا نام لے کر نہیں مخاطب کیا، تو قرآن میں نام کیوں آیا؟ ایک مکمل سورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، سورت محمد، اور سورت محمد میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، وما انزل علی محمد، وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لیا اللہ نے مخاطب کرنے کے لیے نہیں لیا، صرف آپ کا وصف اور آپ کی صفت، آپ کی ذمہ داری، آپ کا تعارف بیان کرنے کے لیے کہ محمد وہ ہیں جن کے اوپر اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام نازل ہوا۔ دوسری جگہ پر اس سے اگلی صورت میں سورت فتح میں کہا محمد الرسول اللہ، محمد تو وہ ہیں جو اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر بھی صرف تعارف کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صفت اور یہ وصف ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور تیسری جگہ پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وخاتم النبیین، اور وہ نبوت کا سلسلہ، نبوت کا دروازہ بند کر دینے والے ہیں۔ اب ان پر نبوت کا اختتام ہو گیا، نبوت مکمل ہو گئی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک سب سے بنیادی اور اہم خاصیت کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ پچھلے تمام انبیاء پے در پے نبی آتے رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک مثال سے بیان فرمایا، کہا ایک شخص نے عمارت بنائی، بڑی خوبصورت، بڑی ہی بہترین عمارت بنائی، اس عمارت میں ایک اینٹ کے برابر جگہ خالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرما کے اس عمارت کو مکمل کر دیا، اب اس عمارت میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔
یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کا بھی اظہار فرمایا، خاتم النبیین، آپ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کے اوپر نبوت مکمل ہو گئی۔ کوئی بھی شخص اس کے بعد غلام احمد قادیانی ہو، کوئی بہائیوں کا کوئی نبی ہو، کوئی طلحہ ہو، کوئی اور مسلمہ ہو، کوئی عورت ہو، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، کذاب ہے، فراڈیہ، دھوکے باز ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول۔ اللہ اکبر۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا خاتم النبیین، جب نبوت ختم ہو گئی تو رسالت آٹومیٹک ختم ہو گئی۔ نبوت چھوٹا درجہ ہے، رسالت بڑا درجہ ہے۔ یہ ایک لمبا مستقل موضوع ہے، لیکن سمجھنے کے لیے بات کو سمجھیے کہ آدم نبی تھے، رسول نہیں تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو تبلیغ بھی کرے۔ آدم علیہ السلام کے وقت میں، ان کے دور میں کوئی جو ہے وہ گمراہی، شرک، بت پرستی، اس طرح کی باتیں نہیں تھیں، وہ سب فطرت پر تھے، وہ سب دین پر تھے۔ تو آدم علیہ السلام نبی تو تھے، وحی آتی تھی، اللہ کا پیغام آتا تھا، لیکن آدم رسول نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے نبی بنے پھر رسول بنے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے نبی بِاقرأ وَأُرسل بِالْمُدَّثِّر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آئی اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اس میں صرف وحی آئی، ابھی آپ کو ذمہ داری نہیں سونپی گئی، ابھی آپ کو تبلیغ کی، رسالت کا معنی پیغام پہنچانا۔ بہت سارے انبیاء تھے، وہ رسول نہیں تھے، نبی پہلے بنتا ہے، پھر اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ اب تم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ جب بعد میں وحی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اے مدثر، اے مزمل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت اور تعلق کا اظہار ہے کہ یہاں پر بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، نام لے کر نہیں کیا، اے مزمل، اے مدثر، اے کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے، اس انداز سے مخاطب ہے، قم فانذر وربک فکبر۔ جب یہ ذمہ داری سونپی گئی تو پھر آپ رسول بنے۔ تو جب نبی ہی نہیں آئے گا تو رسول کہاں سے آئے گا؟ اس لیے یہ دھوکہ کہ نبوت ختم ہوئی ہے، رسالت ختم نہیں ہوئی، نبوت کا دروازہ بھی بند ہے، رسالت کا دروازہ بھی بند ہے۔ ایک اشکال یہاں پر اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے بھی کبھی نام لے کر مخاطب نہیں کیا، جبکہ دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حواریوں نے یا وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، ان کے جو حواری تھے، انہوں نے بھی ان کو نام لے کر مخاطب کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے لوگوں نے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے۔ گزشتہ جو انبیاء تھے ان کو ان کی قوم بھی نام لے کر بلاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی منع کر دیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب بھی ہے، یہ آپ کی خاصیت بھی ہے، آپ کا امتیاز، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نام لے کر، او فلاں بن فلاں، او فلاں، او عبد الرحیم، او افضل و اشرف، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہیں پکارنا۔ تو صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اے پیارے نبی، اے پیارے رسول کہہ کر پکارا کرتے تھے، مخاطب کیا کرتے تھے۔ تو کیا آج بھی یا ایھا النبی کہنا یا نبی کہنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام اور درود میں یا ایھا النبی کہنا جائز ہے، بلکہ ضروری ہے۔ ایک ہے تحیہ، ایک ہے سلام۔ تحیہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں سلام پیش کیا جائے تو اگلا جواب دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب کوئی تمہیں تحیہ پیش کرے، یعنی تم سے سلام لے، تو تم اس کے سلام کے جواب میں اس سے بہتر سلام کا جواب دو۔ زندہ آدمی، جیتا جاگتا آدمی آپ کو ملتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
حدیث بھی ہے نا، فرمایا جس نے السلام علیکم کہا اس نے کتنی نیکیاں پالی؟ 10۔ جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس نے 20۔ جس نے 7 برکاتہ لگایا اس نے 30۔ تو بہتر سلام کا جواب دو، بس اتنا ہی ہے، اس سے آگے کی باتیں جو ہیں وہ پھر خود سے بنا لی ہیں، برکاتہ کے بعد ومغفرتہ وجنت حلالہ فلاں فلاں، وہ سب کچھ خود سے آتا ہے، بس سلام اتنا ہی۔ تو جب سلام کا جواب دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تحیہ۔ اور جب ہم اہل قبور کے پاس جاتے ہیں، قبر والوں کے پاس، قبرستان میں مردہ لوگوں کے پاس گزرتے ہیں، وہاں پر ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، ان پر سلام پیش کرتے ہیں نا، وہ صرف سلام ہے، وہ تحیہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جواب نہیں دیتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر روضہ رسول کی زیارت کے موقع پر، وہاں پر السلام علیک ایھا النبی، یہ ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کرام اپنی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی روضہ رسول پر آپ کی قبر مبارک پر جب جاتے سلام پیش، اور ساتھ پہلو میں لیٹے ہوئے ابو بکر اور عمر، ان پر بھی سلام پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک وہ اشکال ہے۔ اس میں ایک دوسری بات، نام اپنے بچوں کا، اپنی اولادوں کا محمد رکھ لینا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے، ان کے ذہن میں شبہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے میں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ تو حالانکہ اس موضوع پر میں پہلے ایک دفعہ مفصل بات کر چکا ہوں، صرف اشارتاً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بہت سارے صحابہ نے بھی اپنے بچوں کے نام محمد رکھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو صحابہ میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کے نام صرف محمد تھے۔ علم اسماء الرجال، احادیث کے اندر ایک بڑا بنیادی علم ہوتا ہے جس میں حدیث بیان کرنے والے راویوں کی چھان پھٹک ہوتی ہے کہ یہ بندے کا نام، اس کے کام، اس کے سارے حالات زندگی کیسے تھے۔ تو ایک راوی ایسا بھی ملتا ہے احادیث کے سلسلے میں کہ جس میں 8 لوگوں کے نام، باپ سے بیٹے کے، بیٹے سے پھر آگے بیٹے کے، ایک تسلسل سے 8 لوگوں کے نام محمد ہیں، یعنی محمد بن محمد بن محمد بن محمد، اس کے باپ کا نام، دادے کا، پردادے کا، ساروں کا نام ہی محمد تھا۔ اور جتنے ہمارے بڑے ائمہ ہیں، محمد بن اسماعیل البخاری، امام بخاری کا بھی نام محمد ہے، اور بڑے بڑے ائمہ، بلکہ اس کے اوپر تو غالباً میرے ذہن میں نام نہیں ہے، ایک امام نے کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ محمد نام والے جو لوگ ہیں، جتنے دنیا میں نامی لوگ ہوئے ہیں، جتنے مشہور لوگ ہوئے ہیں، صلحاء، علماء، کیا، ان میں سے اکثر کے نام وہ محمد تھے۔ امام شافعی کا نام بھی محمد تھا، تو محمد بن ادریس الشافعی، تو اس طرح بڑے بڑے ائمہ کے نام، ان کے نام محمد تھے۔ تو اپنی اولادوں کا نام محمد رکھنا اور پھر ان کو محمد کہہ کر مخاطب کرنا، ظاہر ہے جب میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ لوں گا تو میں اس کو کہوں گا محمد بیٹا ادھر آؤ، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں اللہ نے صحابہ کو بھی منع کر دیا، اور پھر اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب اب تو کوئی کر نہیں سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے لیے، آپ کے تعارف کے لیے تو ہم نام لیتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی ہے۔ بات کو سمیٹنے کے لیے میں چند باتوں کو آگے اور اشارتاً عرض کر دیتا ہوں، اگلے جمعے تک میں اس کو طویل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت کہ آپ کو کتاب حمید، فرقان مجید، یہ وہ معجزہ ہے، پچھلے تمام انبیاء کے معجزات ان کے ساتھ ختم ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، صالح علیہ السلام کو اونٹنی، ان کی قوم، وہ اونٹنی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا قرآن مجید کا، قیامت تک کے لیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ خلیفہ حاکم جو مسلمانوں کا گزرا بڑا معروف، ہارون الرشید کا بیٹا مامون، اس کے دور میں ایک شخص آیا تو یہودی تھا، اس کو دعوت دی کہ تم اسلام قبول کر لو، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، چلا گیا۔ تو عرصے بعد، کچھ سالوں بعد وہ شخص دوبارہ واپس آیا، تو جو وقت کے قاضی تھے یحییٰ بن اقسم، انہوں نے اس کا انٹرویو لیا، اس سے بات چیت کی، تو وہ مسلمان ہو چکا تھا، اس سے فقہی مسائل پوچھے، شرعی مسائل پوچھے، تو وہ بڑا عالم بن چکا تھا۔ اس کو کہا تم تو یہودی تھے اور تب تمہیں دعوت دی گئی تھی اسلام قبول کرنے کی، تب تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تم رد کر کے چلے گئے تھے، اب تم مسلمان کیوں ہو گئے اور تم نے دین کا، اسلام کا اتنا علم کیسے حاصل کر لیا؟
اس نے کہا میں نے آپ کے یہاں سے جانے کے بعد میں نے تورات کے کچھ نسخے لکھے، ان میں کمی بیشی کر دی، حذف اور اضافہ کر دیا، اور میں نے ان کو تقسیم کیا، بانٹ دیا، اور میں نے دکانوں پر یا جو بھی تقسیم ان کو دیا، وہ چلے گئے۔ میں نے انجیل کے مختلف نسخے لکھے تحریف اور اضافے کے ساتھ، وہ بھی بک گئے، وہ بھی فروخت ہو گئے، آگے چلے گئے لوگوں کے پاس جہاں جانے تھے۔ میں نے قرآن کے بھی 3 نسخے لکھے، اس میں نے رد و بدل، ترمیم و اضافہ، اس میں حذف اور وہ کر دیا۔ صبح ہونے تک میرے پاس وہ نسخے واپس آ گئے کہ یہ اصل نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی ہے، یہ اس کے اندر خرابی ہے، یہ کس نے لکھا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کو واپس لے لو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا معجزہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے، کہ قرآن مجید کے اندر زیر زبر کی ایک لفظ کی بھی کوئی تحریف اضافہ کوئی بندہ رات میں کرے تو صبح میں پکڑا جاتا ہے، صبح میں کرے تو رات میں پکڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اتنی مہلت نہیں دیتے کہ وہ اپنی اس کتاب کے اندر جو نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و جاوید جیتا جاگتا موضوع ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس میں اور کسی نبی کو یہ خاصیت حاصل نہیں تھی۔ اسراء اور معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف اور خصوصیت ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، آپ کو اللہ رب العالمین سے کلام کا شرف حاصل ہوا۔ یہاں پر بھی عقیدے کی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کی ملاقات میں اللہ کو دیکھنا، اللہ کے ساتھ کلام تو ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات تو ہے، وہ ایک پردے میں، اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے۔ کوئی جان، کوئی بشر، کوئی انسان دنیا کے اندر اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ بندہ بہت بڑا جھوٹا ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا جھوٹ باندھا جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا۔ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے جو دنیا میں کسی اور انسان کو، کجا کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوئی، کہ اللہ نے ملاقات کے لیے آسمان پر بلایا ہو۔ اسراء اور معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ آپ کو وسیلہ اور مقام محمود عطا کیا جائے گا، یہ ضروری بات ہے خصوصیات میں۔ اس کے اندر عقیدے کے بہت سارے مباحث ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس پر تھوڑا سا وقت مزید ضروری ہے، اس کو انشاءاللہ اگلا جمعہ میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص، آپ کے اوصاف، آپ کی جو اعزازات اور کمالات ہیں ان کو کما حق ہو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر